بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ آج کے سبق کا دوسرا عنوان ہے فتوے کی اقسام۔ فتوے کی 3 اقسام ہیں: فتوی تشریعیہ، فتوی فقہیہ اور فتوی جزیہ۔ فتوی تشریعیہ اس کو فتاوی منسوسہ بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی وہ فتویٰ جس کا قرآن و حدیث میں باقاعدہ صراحت سے ذکر آ گیا، اور کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شارع ہیں، یعنی کہ شریعت آپ کے بتائے ہوئے، اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے اقوال سے اور آپ کے بتائے ہوئے احکام کے ذریعے سے شریعت بنتی ہے، اس لیے اس کو فتوی تشریعیہ کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک روایت کے مطابق 13 ایسے مقامات ہیں جس میں یسألونک و یستفتونک، اس طرح کے باتیں، اس طرح کی یعنی کہ الفاظ آئے ہیں، جس میں صحابہ کرام نے یا لوگوں نے سوالات کیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب دیے۔ لیکن یہ تو وہ مقامات مخصوص جس میں سوال و جواب کا تذکرہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی قرآن کریم میں سورہ فاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک بہت سی ایسی آیات ہیں جس کا تعلق احکام سے ہے، نماز کے، روزے کے، زکوٰۃ کے، حج کے، جہاد کے، طلاق کے، عدت کے، لین دین کے، اخلاق کے۔ اور اس کے علاوہ بھی قرآن کریم میں بہت سی آیات ہیں۔ قرآن کریم کے اندر متعدد مضامین ہیں، توحید کی آیات ہیں، رسالت کی، قیامت کی، اخلاق کی، اور قصص ہیں، امثال ہیں۔ یہ تقریباً یہ آیات جب ہم اس کو ملاتے ہیں، جو احکام کی آیات ہیں، تو وہ 1000 کے قریب ہوتی ہیں۔ اور احادیث، جن احادیث میں باقاعدہ سوال و جواب، اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اور اس کے علاوہ ایسی احادیث جس سے احکام اخذ ہوتے ہیں۔ اعلاء سنن اگر آپ دیکھیں، اس کی حدیث نمبر سب سے آخری حدیث دیکھیں، کیونکہ اعلاء سنن کا موضوع ہی یہ ہے کہ وہاں پہ احکام کی حدیثیں انہوں نے جمع کی ہیں۔ بلوغ المرام فی احادیث الاحکام، حافظ ابن حجر نے وہ بھی احکام کی حدیثیں جمع کی ہیں۔ اور احکام القرآن کے نام سے علامہ جساس رازی، حضرت تھانوی رحمہ اللہ، اور علامہ قرطبی اور بھی بہت سے حضرات نے احکام القرآن پہ کام کیا ہے۔ اور اردو میں احکام القرآن پہ بڑا کام نہیں ہوا، البتہ ہمارے ہاں الحمدللہ جامعۃ السعید میں رسالے کے اندر جو زاد السعید رسالہ ہے، اس میں تھوڑا بہت احکام کے حوالے سے کام ہو رہا ہے، اور سورہ فاتحہ کے احکام پہ کام ہوا ہے، سورہ بقرہ کے احکام پہ کام ہوا ہے۔ تو یہ سب فتاوی تشریعیہ کہلائی جائیں گے۔ لیکن ظاہر ہے قرآن و سنت، تو میں بتا رہا تھا اعلاء سنن میں تقریباً 6000 سے اوپر حدیثیں ہیں۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ احادیث مبارکہ کا جو ذخیرہ ہے، جس میں فتاوی منسوسہ اگر ہمیں تلاش کر رہے ہوں، جمع کرتے ہوں، تو اعلاء سنن کو دیکھ لیا جائے۔ ان سب کو فتاوی تشریعیہ کہا جائے گا، لیکن ظاہر یہ ایک محدود ذخیرہ ہے۔ قرآن کریم کی آیات بھی ایک محدود آیات ہیں، احادیث بھی محدود ہیں، لیکن جو سوالات ہمارے سامنے ہر دور میں پیش آتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے دوسرے نمبر پر فتوی فقہیہ ہے، اور فتوی فقہیہ جو ہے وہ کیا ہے، مختلف طرح کی اس کی اسلوب ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی فقیہ سے، کسی مجتہد سے کوئی سوال ان کے سامنے کیا گیا، انہوں نے اس کا جواب دیا، یا کوئی سوال تو نہیں آیا لیکن یہ کہ خود سے انہوں نے ایک صورت پیش کی اور پھر خود اس کا جواب دیا، یا کوئی کتاب لکھ دی، کوئی رسالہ لکھ دیا ایک موضوع کے حوالے سے یا پوری فقہ کے حوالے سے، تو وہ سب فتوی فقہیہ کہلائے گا۔ اب خود یہ امام محمد کی جو 6 کتابیں ہیں، اور خود جتنے متون ہیں فقہ حنفی کے، اور اس کے بعد ان کی اور کتابیں لکھی گئی فقہ کے حوالے سے، تو وہ سب کے سب جو ہے وہ فتوی فقہیہ کہلایا جائے گا۔ حتیٰ کہ فتاوی شامیہ اور جتنے بھی فتاوی لکھے گئے ہیں وہ سب پھر فتوی فقہیہ ایک طرح سے کہی جائیں گی۔ تیسری قسم ہے فتوی جزیہ کی۔ فتوی جزیہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر دور میں اور قیامت تک ایسے مسائل پیش آتے رہیں گے جو انسان کے ذاتی مسائل ہوں گے، شخصی مسائل ہوں گے، اور نئے مسائل ہوں گے۔ تو فتوی جزیہ وہ لوگوں کے ذاتی اور مسائل ہوتے ہیں، اور ان کو ہم نے فتوی تشریعیہ اور فتوی فقہیہ کی روشنی میں حل کرنا ہوتا ہے۔ تو یہی اصل مشکل کام ہوتا ہے، فتوی جزیہ اصل میں مشکل کام ہے، ورنہ تو فتوی تشریعیہ یعنی قرآن و سنت بھی پڑھنا پڑھانا ہوتا ہے، اور فتوی فقہیہ بھی پڑھنا پڑھانا ہوتا ہے، لیکن اصل چیز
جو پریکٹیکل جو ہمیں کام آتا ہے وہ ہے فتویٰ جزیہ. جس سے میں نے پچھلی مرتبہ بھی مثال دی تھی کہ ایک تو ہوتا ہے ڈاکٹری میں اور میڈیکل میں سے پڑھ لینا یا لاء پڑھ لینا، قانون کی کتابیں پڑھ لینا، اور ایک یہ ہے کہ عملی میدان میں جیسے جیسے لوگوں کے کیس آتے جا رہے ہیں اس کے مطابق اس کو منطبق کرنا، ان کے کیس اور مسائل کو حل کرنا. تو فتویٰ جزیہ کا مطلب یہی ہے کہ لوگوں کو جو سوالات پیش آتے ہیں، جو مسائل پیش آتے ہیں، ان کی جو الجھنیں ہوتی ہیں، چاہے وہ جس طرح کی بھی ہوں، وہ حدیث کے حوالے سے ہوں، تفسیر کے حوالے سے ہو، خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے ہو، وضو کے، طلاق کے، بیوہ کے، جس طرح کا بھی مسائل ہوں، ان کو جو ہمارا ذخیرہ ہے فتویٰ تشریعیہ کا ذخیرہ ہو یا فتویٰ فقہیہ کا ذخیرہ ہو، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا حل تلاش کرنا، یہ فتویٰ جزیہ کہلاتا ہے. اور سب سے اہم جو فتویٰ ہے وہ یہی فتویٰ جزیہ ہے. فتویٰ تشریعیہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اس کی مطلب اس کی مزید اس میں اضافہ ختم ہو گیا، اب اضافہ نہیں ہو سکتا. فتویٰ فقہیہ یہ قیامت تک وہ کتابیں جس میں ایک مرتب انداز میں فقہ کے احکام لکھ دیے جائیں گے، اس سے فتویٰ فقہیہ ہوگا. فتویٰ جزیہ جو ہر دور میں لوگوں کے جو سوال جواب ہوتے ہیں ان کو جو انتباہ کرنا ہوتا ہے وہ فتویٰ جزیہ ہوتا ہے.